تو سچویشن یہ ہوگی کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی۔ سچویشن یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے سب بے نیاز ہوں گے، سب کو فکر ہوگی تو اپنی فکر ہوگی۔ آج تک ہم نے یہ تو بتایا کہ باپ نعمت ہے، ماں نعمت ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بتایا کہ بیٹے دیکھو، اگر تم نے ہمارے سامنے زبان درازی کی تو قیامت کے دن اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ ماں اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہم تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوں گی۔ تو اب کون سی ایسی نعمت ہے کہ جب ساتھ سب چھوڑ رہے ہوں تو وہ نعمت ہمیں پناہ دے رہی ہو؟ تو وہ ایک ہی نعمت ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تم سے سوال پوچھا جائے گا، اس لیے کہ ساری نعمتوں کو زوال ہے، مصطفیٰ ایسی نعمت ہے کہ ان کو کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ آج ہم بچے ہیں، کل جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج انسان غریب ہے، کل انسان مالدار ہوا، پھر انسان کنگال ہو گیا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا رسول اللہ آپ کی شان ایسی ہے، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس عظیم نعمت کی جیسی قدر کرنی چاہیے اور ان سے جیسی محبت کرنی چاہیے، وہ محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ کیسی نعمت ہیں؟ تشریف نہیں لائے تھے پھر بھی نعمت، تشریف لائے پھر بھی نعمت، اور بارگاہ سمدیت میں حاضر ہیں پھر بھی نعمت، قیامت کے دن بھی نعمت۔ آپ اندازہ لگاؤ، قرآن مقدس میں یہودیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرے آخری نبی کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما کافروں پر۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ اکبر، وہ دعائیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کافروں پر انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ مولا نے زمین دی، احسان نہیں جتایا، باپ دیا، احسان نہیں جتایا، آسمان دیا، احسان نہیں جتایا، دولت دی، احسان نہیں جتایا، لیکن جب مصطفیٰ پیارے کو عطا فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس لیے کہ ساری نعمتیں ملی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور قیامت کے دن بھی جب سب کی حالت یہ ہوگی کہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ایک ہی ذات ایسی ہوگی جو امتی امتی پکار رہی ہوگی، اور وہ ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا سوچو، پیاس کی وجہ سے حلق سوکھ رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کون ہوگا
جو اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر بھر بھر کے پلائے گا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. پل صراط پر جہاں قدم ڈگمگا جائیں کون ہوگا جو رب سلم کی صدائیں لگا رہا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے کون ہوگا جو اپنے غلاموں پر کرم کی نظر فرمائے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. مسلمانوں، صحابہ اس لیے کامیاب تھے کہ انہوں نے زمین کو بڑی نعمت نہیں سمجھی تھی، مصطفیٰ پیارے کو بڑی نعمت سمجھی تھی. زمین کو بڑی نعمت نہیں سمجھے تھے، رسول اعظم کو سب سے بڑی نعمت سمجھے تھے. اور یہی وجہ ہے زر ہو یا زمین ہو سب کچھ مصطفیٰ پر لٹا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی کام نہیں آتا تب مصطفیٰ پیارے ہی کام آتے ہیں، وہی کام آتے ہیں. آج اس دور پرفتن کے اندر جہاں ہم اپنی نوجوان نسلوں کی دلوں سے گناہوں کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہرس نکالنا چاہتے ہیں، دنیا کی تما نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت ساری کاوشیں کرتے ہیں، پھر بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ صحابہ نے جو طرز اختیار کیا تھا وہ ہم اختیار نہیں کرتے. اور صحابہ کا طرز زندگی وہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کے دلوں سے ان چیزوں کی محبت کو نکالنے کی بجائے نبی کی محبت اتنی کٹ کٹ کے بھر دیتے تھے کہ پھر جب وہ نبی کے دیوانے ہو جاتے تھے تو انہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا، بلکہ ان کی سچویشن یہ ہوتی تھی کہ ان کا دل محبت رسول سے ایسا لبریز ہو جاتا تھا کہ وہ جہاں سے گزر جاتے تھے اسلام کی شمع کو روشن کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے. میں بس ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کیا ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ یہاں ہمارے بہت سارے بھائی اپنا وطن چھوڑ کر معاش کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، روزی روٹی کے لیے یہاں پر آئے. تنہائی کی وجہ سے، اکیلے پن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کبھی اس سے کبھی اس سے نہ جانے کیسی سنگتیں اختیار کر کے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہیں. مسلمانوں، ضرورت اس امر کی ہے تم تنہا کبھی بھی نہ رہو، یاد مصطفیٰ کو بسا لو، سرکار کے ذکر کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ بناؤ، اس اعتبار سے وظیفہ بناؤ، اس اعتبار سے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں درود مبارکہ کی کثرت کے عادی بن جاؤ. میں آپ کو ایک غلام رسول کا واقعہ بتاؤں. فضالہ قبول اسلام سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بہت ساری قدورت موجود تھی. ایک روز کعبہ شریف کے قریب وہ پہنچا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طواف کعبہ کر رہے ہیں. دل میں قدورت تھی. خیال آیا کہ یہ وقت شمع نبوت کو گل کرنے کا ہے. اگر میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں تو مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس نیت سے فضالہ نے ایک چھوٹا سا چاقو لیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ طواف کرنے لگا. غیبدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کو بھانپ لیتے ہیں. فضالہ سے پوچھتے، فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ جواب میں فضالہ نے کہا، کچھ نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے گھر کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو. اور یہ کہتے ہوئے فضالہ کے سینے پہ سرکار نے اپنا ہاتھ مارا. فضالہ کہتے ہیں دست مصطفیٰ کا سینے پر لگنا تھا کہ قدورت کی جگہ محبت نے لے لی. اب مجھے حضور سے زیادہ کوئی اچھا لگنے ہی نہیں لگا. میں نے برجستہ کہا مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کر دیا. اب توجہ چاہوں گا. اب حضرت فضالہ اپنی عادتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میں جب بھی خانہ کعبہ کی طرف آتا تو راستے میں ایک مکان تھا اور وہاں ایک خاتون رہتی تھی. میں آتے ہوئے اس سے ہنسی مذاق کرتا, دل لگی کرتا اور مستی مذاق کرتے ہوئے پھر اس کے بعد میں آتا اور پھر جب پلٹتا اسی راستے سے پلٹتا, تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا اور پھر اس سے ہنسی مذاق اور گپ شپ کرتا اور پھر میں چلا جاتا. فضالہ آئے تھے کعبے کے دیدار کے لیے تو ہنسی مذاق کرتے ہوئے آئے تھے. اب جب پلٹ کر کے جاتے ہیں حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد تو اس گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو نگاہیں نیچی تھی. جب فضالہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر کے قریب سے ایسے ہی گزر گئے, وہ عورت چیخ اٹھتی ہے, فضالہ کیا بات ہے؟ مذاق میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ آج توجہ نہیں دے رہے ہو, رک نہیں رہے ہو, کوئی بات چیت نہیں کر رہے, یوں ہی جا رہے ہو؟ حضرت فضالہ رک جاتے ہیں, دیکھے بغیر جواب میں فرماتے ہیں اب فضالہ تیرے کام کا نہیں رہ گیا, اس لیے کہ فضالہ نے اپنے سینے میں نبی کی محبت کی شمع کو روشن کر لیا ہے. غلامان رسول کو حضرت فضالہ درس دے رہے ہیں, اگر تم اپنے سینے کے اندر محبت رسول کی شمع کو روشن کر چکے ہو تو اب تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے, جیو تو محبت رسول میں اور مرو بھی تو محبت رسول ہی میں مرنا چاہیے. اب ہر ایک کو دل نہیں دیا جائے گا, ہر ایک کو اپنا محبت کا مرکز نہیں بنایا جائے گا. اب مرکز محبت ہے تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم. سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے, ہمارا مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسلوں کو اس کالی زلفوں والے مصطفیٰ کی غلامی کے اندر اور محبت کا اسیر بنا دیا جائے کہ جن کی زلفیں کل بروز قیامت ہمارے لیے سائے کا کام انجام دیں گی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج اسی محبت کو کمزور کرنے کی پوری دنیا کوشش کر رہی ہے, اور یہی محبت کمزور ہو گئی تو مٹنے میں دیر نہ لگے گی. اس لیے اس محبت کو مضبوط کرو. جب کوئی کام نہیں آئے گا تب ایک ہی ذات ہوگی جو اپنے غلاموں کو دامن میں پناہ دے رہی ہوگی. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور اسی طریقے سے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اپنی کیفیت کے حوالے سے اور اپنی حالت کے حوالے سے عرض کرتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو قیامت میں صرف مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, صرف تمہیں اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, صرف تمہارے جسم کے اعضاء کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو رسول ہم نے تمہارے پاس بھیجا تھا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. قرآن مقدس میں فرمایا گیا. آپ اندازہ لگائیں ان رسولوں کے بارے میں جو اپنی اپنی امت کے پاس آئے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا نصیحت کرنے والے ہم نے نہیں بھیجے تھے؟ تو ساری نعمتوں کا تو بتایا جاتا ہے, اس عظیم نعمت سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے اسے ہمیں سوچنا چاہیے. ہم پوری زندگی وقف کر رہے ہیں اولاد کے حوالے سے, مال کے حوالے سے. میں عرض کروں گا اب اپنی زندگی کو
ان چیزوں کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی خرچ کرو. رات کی تنہائی میں اٹھ کر گنبد خضرا کی طرف، مدینے کی طرف رخ کر کے درود و سلام کی کثرت کر لیا کرو، تاکہ کل بروز قیامت یہی درود مبارکہ ہماری نجات کا سامان بن جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دے کر ہمیں امتحان میں گرفتار کیا ہے کہ کل بروز قیامت ان چیزوں کے بارے میں جب وہ سوال پوچھے گا تو ہم نے اس کے جواب کی کیا تیاری کی ہے. ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا. تو ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کے احسان، ان کے ذکر پاک کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنا لو. انشاءاللہ ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. زبان سے متعلق ایک بات عرض کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں. آج زبان سے آدمی بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کی فیور میں کسی کے ان فیور کوئی ایسے جملے استعمال کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اگر وہ حق ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت سب سے برا حال اس کا ہوگا، سب سے برا حال اس کا ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دے. اس لیے یاد رکھو کہاں کیا کہا جا رہا ہے اور کیا کہنا چاہیے، اس کے بارے میں غور کرو، اور اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرو. اور یہ جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر، علماء باعمل کی صحبت اختیار کر کے، مشائخ اہل سنت کی صحبت اختیار کر کے انشاءاللہ العظیم آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوگا. اس لیے گناہوں کے ماحول کو چھوڑو اور نیکیوں کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.